بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائی فی حاضر ساعت وفی کل ساعت ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنہو ارزق طوعا و تمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد اللہم صلی علی محمد ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسوله الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين نبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. وقد قال أمير المؤمنين عليه السلام فزت برب الکعبہ صلوات انتہائی واجب الاحترام سامعین، ان دعاؤں کے ساتھ آغاز گفتگو ہے کہ اس مجلس اور ادائیداری کا جو اہتمام کیا گیا اللہ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور جہاں سے آپ حضرات تشریف لائے ہیں، جتنی دعائیں آپ کے دلوں میں مچل رہی ہیں، میرے اللہ تجھ سے بہتر کون ہے دلوں کے حال جاننے والا۔ میرے عزتوں والے رب، تو دعاؤں کو اس وقت بھی جانتا ہے جب دعائیں دلوں میں تخلیق ہی نہیں ہوتی۔ فرمایا ہے، تیرے نبی نے ارشاد کیا ہے کہ ان کے ذکر میں آ کر بیٹھ جاؤ، ان کی بارگاہ میں آ کر بیٹھ جاؤ، لے میرے اللہ ہم خطا کار تیرا حکم مان کر ان کی بارگاہ میں آ کر پروردگار ہماری دعاؤں کو مستجاب کر لے۔ تجھ سے بہتر کون ہے اپنے وعدوں کو وفا کرنے والا؟ صرف یہ نہیں کہ یہاں ساہیوال کے مرکزی امام پر پورے پاکستان میں اور پوری دنیا، افغانستان سے امریکہ تک، جہاں جہاں امیر المومنین کے غم گسار اکٹھے ہوئے ہیں، چاہے عورتیں ہوں، مرد ہوں، بوڑھے ہوں، بچے ہوں، جوان ہوں، جو جلوس برآمد ہو گئے اور چل رہے ہیں، جو برآمد، میرے اللہ سب کی عزت و آبرو ناموس جان و مال کی ہے۔ جتنے ادادار گھروں سے باہر نکلے ہیں، سادات زندہ سلامت خیریت سے اپنے اپنے گھروں میں واپس۔ میرے اللہ ہمارے وارث کے ظہور میں تعجیل فرما،
ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل کریں۔ ایک ایسی صلوات پڑھیے کہ تمام دعائیں مستجاب ہوں۔ شکر گزار ہوں عزت مآب واجب الاحترام حجت الاسلام سرکار علامہ معصومی صاحب کا کہ قبلہ مجھ فقیر کو شرف سماعت بخش رہے ہیں، اور اللہ ان کی توفیقات خیر میں اضافے فرمائے۔ میرا مالک حضور عالی کائنات میں جب سے اس کائنات نے سانس لی ہے اور جب تک اس کائنات کی سانس ٹوٹ نہیں جاتی، علی جیسا نہ کوئی دیکھا گیا ہے نہ کسی ہستی میں جمع نہیں ہوئی جتنی متضاد صفات علی میں جمع ہوئی۔ علی کے علاوہ کسی میں کو نہیں دیکھا گیا کہ اتنی متضاد صفات جمع ہوئی۔ ایک شخص جو ہے وہ ایک ہی وقت میں اگر منبر کا خطیب ہے تو اسی وقت میں میدان کا مجاہد نہیں ہو سکتا۔ اور حضور عالی ایسا خطیب منبر کا ایسی خطابت منبر کی، آپ کے ذوق کو دیکھ کر یہ بات کر رہا ہوں کہ خطابت کیا ہے، کس کو کہتے ہیں خطابت؟ خطابت یہ ہے، خطابت کی تعریف سنیے مجھ طالب علم سے۔ خطابت یہ ہے کہ آپ مختلف گھروں سے آئے ہیں، ہر شخص کا اپنا مزاج ہے اور اپنے گھر کے معاملات اور مسائل ہیں۔ وہ 24 گھنٹے آپ کو گھیرے ہوئے ہیں، انہی سے نکل کر آپ آئے ہیں۔ کسی کا کوئی مسئلہ ہے، کسی کا کوئی مسئلہ ہے، کسی کی کوئی اپائنٹمنٹ ہے، کسی کا کوئی معاملہ ہے، وہ سب نکل گئے۔ دیکھ خطابت کی تعریف سے اب آپ جمع ہو گئے۔ ایک کمال خطیب کا یہ ہے، مجھے ہوئے خطیب کا کمال یہ ہے کہ جب آپ اس کے سامنے بیٹھ گئے تو وہ آپ کے جتنے تصورات ہیں ان سب سے آپ کو کاٹ دے۔ وہ سب سے کاٹ کر آپ خوب نظامت کرتے ہیں، اللہ آپ کی توفیقات میں آپ کو کاٹ دے تمام تصورات سے، اور اپنی خطابت کے دھارے میں آپ کو بہاتا ہوا اس طرح لے جائے کہ آپ کو فقط وہ خطیب نظر آ جائے اور کچھ نظر نہ آئے۔ اس طرح بہتا ہوا لے جائے، بہا کر ایک دھارے کی طرح آپ کے تفکرات کو بہا کر اپنے ساتھ لے جائے۔ یہ ہے ایک عالی شان، ایک کمال خطیب۔ اور آپ فخر ہے آپ پر کہ آپ کو اللہ نے ایسے ایسے خطیب دیے ہیں جو تعریف میں نے کی ہے۔ ہمارے یہاں قبلہ نونہلوی صاحب 200 سال پرانا، اوف اللہ، کوئی خطابت لکھنؤ، کوئی خطابت کہ جو بیٹھا ہے بارش ہو رہی ہے تو پرواہ نہیں، آندھی
زیادہ تھا 40 منٹ 45 منٹ گھنٹہ بس. نہیں اس وقت ٹائم نہیں تھا. صبح شروع ہوئے ہیں تو شام ہو گئی. سید محمد دہلوی خطیب اعظم اور خطابت یہ آپ کا سرمایہ ہے خطابت کے اشعار. میں ان کو دیکھیں تو خطابت بڑے خطیب. اب کیا نام دیا جائے سب آپ کے سامنے. لیکن افسوس یہ ہے خوب پڑھتے تھے نونیروی صاحب اور کمال خطابت. بھائی اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ بارش برس رہی ہے اور لوگ جہاں بیٹھے ہیں وہیں بیٹھے ہیں, کچھ یاد ہی نہیں. لیکن 200 سال میں آپ کو اتنا بتا سکتا ہوں یہ خطابت تھی. کیا پڑھتے تھے مجھے نہیں معلوم, جہاں میں نہیں بتا سکتا کیا مجھے نہیں پتا. آپ پوچھیں کہ بتائیں تو صحیح پڑھا کہا تھا, کوئی جملہ سنا معافی چاہ, مجھے نہیں پتا. سید محمد دہلوی صاحب قبلہ کیا کہنے 250 سال آپ کیا پڑھتے تھے میں معافی چاہتا ہوں مجھے نہیں پتا. خطیب کمال تھے. کیا خطابت تھی, کیا پڑھا تھا, میٹر کیا تھا, کچھ پتا نہیں. حضور کائنات کا یہ 250 سال کی بات, کچھ پتا نہیں. کائنات کا واحد خطیب ہے, خطیب منبر سلونی, جو 1400 سال پہلے کہا تھا ایک ایک لفظ واقعی ہے. ایک ایک لفظ. بسم اللہ. یعنی 1400 سال پہلے جو کہا تھا ایک لفظ مس نہیں ہے, ایک ایک لفظ موجود ہے. یہ میری تقریر نہیں. علامہ ابوالحدید معتزلی برادران اہل سنت والجماعت کے عظیم عالم ہیں, اور فقط عالم نہیں, اپنے علمی معیار کی وجہ سے بنی عباس کا جو بغداد میں کتب خانہ تھا وہ اتنا بڑا کتب خانہ تھا کہ جب اس کو یہ قلاقو خان وغیرہ نے آ کر اٹھا کر دریائے دجلہ میں ڈال دیا تو دریائے دجلہ کا پانی سیاہ ہو گیا. دریا کا پانی سیاہ, اتنی کتابیں تھیں. اس عظیم کتب خانے کا انچارج بھی تھے ابوالحدید معتزلی, اتنے بڑے عالم تھے. انہوں نے امیر المومنین کے کلام نہج البلاغہ کی شرح کی ہے, اور یہی ان کی عظیم شہرت ہے, شرح نہج البلاغہ. اہل سنت والجماعت میں جو سب سے عظیم کام ہوا ہے, مگر جو میں نے شرح دیکھی ہے جتنے شارحین بعد میں آئے ہیں اس میں ہمارے ہیں, جیسے اگر اردو میں آپ شارح دیکھنا چاہیں تو مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ کی شرح یہ باہر مل جائے گی آپ کو. مگر کوئی شارح ایسا نہیں ہے جس نے شرح نہج البلاغہ کی ہو اور اس کی نظر ابوالحدید معتزلی پر نہ ہوئی ہو. ذرا یہ بات سمجھنے کی کوشش کر. شارح ہے نہج البلاغہ, بڑے عظیم شارح. وہ کہتے ہیں کہ جس ٹائم امیر المومنین منبر کوفہ پہ تشریف فرما ہوئے اور آپ خطبات دیتے تھے تو اس وقت جتنی دنیا میں بادشاہتیں تھیں ان بادشاہوں نے اپنے اپنے مصور تصویریں بنانے والے اور اپنے اپنے رائٹر, ابوالحدید معتزلی اپنے اپنے رائٹر کوفے بھیجے تھے. پورے گروپ آیا تھا اور وہ منبر کوفہ کے پاس بیٹھے رہتے تھے. ابوالحدید معتزلی کہتے ہیں انہوں نے اپنے مصور جتنی بادشاہ تھی, قیصر کی, کسریٰ کی, حبشہ کی, اس کی, وہ سارے انہوں نے اپنے رائٹر بھیجے تھے اور مصور, اور اپنے مصور سے کہا تھا کہ علی کی تصویر بنا. یہ میری نہیں, ابوالحدید معتزلی کی تحقیق ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو سب سے پہلے مولا علی کی تصویر بنی وہ کھجور کی چھال پر بنائی گئی, کھجور کے درخت کی چھال پر. اس میں حضرت علی نے سب
सब्ज रंग का अमामा बांधा हुआ है और रुखसारे मुबारक पर दोनों पल्लू जो हैं वो लटक रहे हैं और उस पर और हरे रंग की कबा पहनी है और जुल्फकार जो है वो हवाइल है और कब्जे जुल्फकार पर आपका हाथ है और कहते हैं कि ये अली की तस्वीर हल्की सी तिरछी है, यानी ऐसे है। सुनिएगा अभी हदीद मुअतज़िली, यानी एक तस्वीर यूं है बिला तशबीह और एक तस्वीर यूं है। कहते हैं कि ये तस्वीर यूं है अली की कि मुसव्विर जब तस्वीर ले रहा है, अली का अक्सबंदी कर रहा है, तो अली जो है वो कहीं मुखातिब है या किसी से देख रहे हैं, तो वो देख रहा है और वो तस्वीर ले रहा है। वो कहते हैं कि अली की ये पहली तस्वीर है, तवज्जो हाथ रखिएगा मोअज़्ज़िज़ीन साहिबा। वो कहते हैं ये तस्वीर बनाकर मुसव्विर ने अपने बादशाह को भिजवाई। बादशाहों का काम ये था कि जहां वो दरबार लगाते थे फैसला करने के लिए, तो अपने तख्त के ऊपर अली की तस्वीर लगा देते। वो कहते हैं कि ऊपर अली की तस्वीर लगा देते थे और फिर नीचे अरे क्या कहने, अरे क्या जमाना मुकाबला करेगा, बादशाहतें किसी की हैं, हुक्मरानियां अली की हैं। और मेरे सुन्नी शिया तशरीफ फरमा रहे हैं, ये शिया वर्जन बयान नहीं कर रहा, ये बिरादरान है सुन्नत वल जमात के अजीम आलिम। वो कहते हैं कि मैं शुबे क़यामत तक, ये जुमला समात फरमाई, कहते हैं कि जो तस्वीर अली की बनी है, मैं शुबे क़यामत तक, मुतवज्जे रहिए, मैं शुबे क़यामत तक पूरी दुनिया को चैलेंज करता हूँ कि किसी माँ ने ऐसा बेटा पैदा नहीं किया जो अली की तस्वीर की आंखों में आंखें डाले। तस्वीर की, अब सोचे कितने तजर्बे हुए होंगे, कितने तजर्बे हुए होंगे, ऐसे थोड़ी है। तस्वीर की आंखों में, तस्वीर की आंखों में आके कोई ऐसा सजा नहीं। मुअतज़िली कह रहे हैं, वो कहते हैं कि जब अमीरुल मोमिनीन और दूसरे राइटर बैठते थे, जो उनको बादशाहों का हुक्म था कि जो ज़बान अतहर से निकले एक लफ्ज भी जाया ना होने पाए, उसे महफूज कर दिया जाए। वो कहते हैं कायनात का वाहिद, कायनात की वाहिद हस्ती है अली इब्ने अबी तालिब, कि अपने ज़माने खिलाफत में जो इरशाद फरमाया एक एक लफ्ज महफूज है, एक एक लफ्ज महफूज है, एक एक लफ्ज। कहते हैं वो राइटर लिख लेते थे, फिर वो सारा मैटर उन्होंने जमा करके ऊँटों पर भार करके अपने अपने बादशाहों को भिजवाते थे। फिर बादशाह उन सब जो कुछ अली के लिखे हुए जुमले थे उन्हें सबको खजानों में महफूज कर देते। अगला जुमला सुनिए, अबिल हदीद मुअतज़िली कहते हैं, अबिल हदीद मुअतज़िली कहते हैं कि ये मेरा दावा है कि सुबह क़यामत तक इस कायनात में जितनी तरक्कियां होंगी अली के उन्हीं जुमलों की खैरात है जो कूफे में अदा। इसे आप मेरी गुफ्तगू को शिया सुन्नी के तनाजुर में न सुनिए, मैं कह रहा हूँ
ریسرچ اسکالر پیدا ہوئے ہیں اور جس جس زبان میں تحقیق ہوئی ہے وہ یہاں اگر ایک بات کہہ گئے کہ دنیا میں علی سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے. سبحان اللہ. علی سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے. سب سے بڑا عالم اس کائنات کا علی. یہ فیصلہ ہے پوری دنیا. اب مجھے اتنا بتائیے, سلوات پڑھیے محمد و اہل بیت. پھر درود بھیج دیجیے اہل بیت رسول. ایک سلوات اور پڑھ دیجیے. غریب نتیجے پر آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں آج کی تقریر میں. ایک عجیب و غریب, علی سے بڑا کوئی عالم نہیں دیکھا. سب سے بڑا عالم, آپ متوجہ ہیں, کائنات میں علی سے بڑا کوئی عالم. یقین جانیے کہ ایسے ایسے سوال علی سے کیے گئے ہیں کہ علی کے علاوہ کسی سے سوال کیے جاتے تو اس کا کلیجہ پھٹ جاتا. اور جو سوال کیے گئے ہیں اس میں کچھ سوال تو اخلاص کی بنیاد پر تھے کہ ہم جاننا چاہتے ہیں, تشنا ہے, لہذا بتا دیجیے. زیادہ تر وہ سوالات ہیں کہ جو علی کو پریشان کرنے کے لیے کیے گئے ہیں, علی کو مشکل میں ڈالنے کے لیے کیے ہیں, اور باقاعدہ ان سوالوں پر محنت کی گئی ہے. محنت, مہینوں لگے ہیں, آپس میں بیٹھے ہیں, ہر سوال کا جواب دے دیتے ہیں. ابھی سوال کامل نہیں ہوتا. بڑے بڑے عالم جن سوالوں سے عاجز ہوتے ہیں وہ سوال کیجئے, سوال کامل نہیں ہوتا, جواب دے دیتے ہیں. اب ایسا سوال بنا کے لائیں, اب ایسا سوال بنا کے لائیں, اب ایسا سوال بنا کے لائیں. اور پھر یہ اوقات کو ملحوظ خاطر رکھا گیا. کس طرح روکیں؟ مشہور تھا کہ وقت پر نماز ادا کرتے ہیں, اور کبھی ایک لمحہ ایسا نہیں گزرا کہ علی نے نماز جو ہے وہ وقت سے ایک سیکنڈ کے بعد نہیں, اللہ کی بارگاہ میں یہ اور ان کی اولاد وقت سے پہلے آیا کرتے ہیں. اس لیے کہ بات آ گئی ہے تو کہتا جاؤں. خود فرماتے ہیں میرے شیعوں کی دو علامتیں, میرے شیعوں کی دو علامتیں. ایک علامت تو یہ ہے کہ وہ دوسرے کا خیال رکھے, یہ علی خود کہہ رہے ہیں. اور پھر یہ اوقات نماز کی حفاظت کرے, یہ مولا نے فرمایا. اوقات نماز کی مجھے اور آپ کو اللہ توفیق عطا کرے, مجھے اور آپ کو اللہ ہمت عطا کرے. اوقات نماز کی حفاظت کرے. میرے شیعوں کی دو علامت ہے, یہ میرا مولا فرمایا. تو کوئی سوال ایسا ہو, کوئی بات ایسی ہو کہ کسی طرح مثلا مصلی کے قریب آ گئے ہیں اور نماز پڑھنے لگے, اور وہیں وہ تیاریاں کر کے آپ بیٹھے ہوئے تیاریاں کر کے, اور جیسے آپ نے چاہا کہ تکبیرۃ الاحرام کے لیے دستے مبارک اٹھے اور دامن, یار ایک سوال پوچھنا تھا, سوال پوچھنا تھا. کہو کیا پوچھو. اچھا جو پوچھو, یہ پوچھو کا کہنے کا حق یا علی کو ہے یا علی کے بیٹوں کو ہے. مرغی انڈے دیتی ہے, وہ میں دکھتا
تو لکھوٹ کھڑا ہو گیا, رجسٹر لے کے یہ کھڑا ہو گیا اور دیکھ رہے ہیں باقی اب کیا ہوتا ہے. اللہ اور مشکل آج ڈالا علی کو مشکل میں. ارے بے وقوفو, یہ مشکل کشا ہے. اس کی بارگاہ میں ابھی ذرا یہ تو بتائیں کتنے جانور کون کون سے انڈے دیتے ہیں. ادھر اس نے سوال کیا, مسکرایا علی اور کہنے لگے اتنا لکھ لے, جن جانوروں کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں, جن کے اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں. اب بیٹھ کر گنتا ہے, سن لے جن کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں, جن کے کان اندر ہیں. اور فرمایا اللہ اکبر. یہ تکبیر ایسے کہی علی نے جیسے ان کی نماز جنازہ کی کہتی ہو. آپ سلامت ہیں, آپ سلامت ہیں, آپ کے بھائیوں کو اللہ شفا دے. پلان بنا کر آئے کہ کس طرح سوال جو ہے انہیں تحریک کیا بنایا جاتا ہے. آخر کا یہ علی ہمارا ایک سوال ہے, سنتے جائیے. میں سوال کرنے والوں کو دکھا رہا ہوں آپ کو کیسا کہو کہ ہمارے پاس اب اس سوال پہ محنتیں لگی ہیں. جی محنتیں لگی ہیں. کہاں کہاں بیٹھ کر یہ سوال بنائے گئے ہیں, بنانے والوں نے اور بنانے والیوں نے. سوال یا اب گھبرائے تو نہیں بیٹھے میرے دوست. ذرا ایک دیکھتے ہیں تھوڑا سا سفر امیر. ظاہری بات ہے کہ میں یہ تو نہیں کہ میں پوری 63 سالہ حیات طیبہ پڑھ دوں. نہیں بھیا, وہ تو صبح سے رات تک پڑھیں, رات سے صبح. یہ زندگی کیا ہزاروں زندگیاں تمام ہو جائیں. پاک نبی کا فرمان ہے, رسالت ماں فرما رہے, سنی شیعہ نے لکھا ہے یا علی یہ جتنے سمندر ہیں یہ سارے سمندر سیاہی بن جائیں, انک بن جائیں, سیاہی بن جائیں. اور جتنے درخت ہیں یہ درخت کٹ جائیں اور سارے درختوں کے قلم بن جائیں. اور یہ جتنے جن و انس ہیں یہ لکھنے کے لیے بیٹھے. علی یہ سارے سمندر اوشن, سارے سمندر خشک ہو جائیں گے, یہ قلم ختم ہو جائیں گے. یہ جن و انس لکھتے 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 تھک کے مر جائیں گے. علی تیری فضیلت کا ایک قطرہ بھی بیان نہیں. تیری فضیلت کا ایک قطرہ بھی بیان. سمندر بہ رہے ہیں نا, سمندر خوش تو نہیں ہوئے. اوشن جتنے پانی ہے, درخت بھی دنیا ساحل کے درختوں کے بارے میں نہیں کہا, صرف دنیا کے درخت بھی باقی ہیں. سمندر میں پانی بھی ہے, درخت بھی باقی ہے. ماشاءاللہ انسان بھی زندہ ہے, جنات کے بھی مرنے کی خبر نہیں آئی ہے. تو جنات بھی زندہ ہیں, کوئی چیز نہیں نہ دبوچ لے مجھے آگے کہ ہمارے بارے میں ہوگا, تو نظر نہیں آتے نا بھیا. تو جنات بھی زندہ ہیں ماشاءاللہ, انسان بھی زندہ ہے. تو ابھی تو علی کی فضیلت کا قطرہ بیان نہیں ہوا, آپ کیوں گھبرا گئے ہیں؟ ابھی تو قطرہ بیان نہیں ہوا, ابھی تو کوئی بیان ہی نہیں ہوا. یا علی یہ بتائیے کہ ہمارے پاس نا سوال بنا کر ہے, ہمارے پاس کچھ بھیڑ بکریاں ہیں اور کچھ کتے ہیں. تو نا ہمارے ہاں ایک بچہ یوں پیدا ہوا ہے ان سے کہ وہ کبھی کتا لگتا ہے اور کبھی بھیڑ بکری لگتا ہے. آپ بتائیے کہ کیا اس کا گوشت کھا لیں یا نہیں؟ علی سے پوچھا, گوشت کھا لیں؟ آپ نے کہا کہ ایسا کرو, دیکھو کہ بکری کی طرح مناتا ہے تو حلال ہے, ذبح کر کے کھانا. اور کتے کی طرح بھونکتا ہے, حرام نہ کھانا. اگر بھونکتا ہے تو نہ کھانا. یاد رکھیے گا یہ حکم
جو بھونکتا ہے تو پھر وہ حرام لگا۔ اب چونکہ محنت ہوئی تھی، باقاعدہ سوال پر محنت کر کے لایا گیا، تو کہنے کہ وہ ایسا ہے مولا، نہ جانے کیا بات ہے، کبھی کبھی بکری کی طرح میں نے کرتا، کبھی کتے کی طرح بھونکنے لگ جاتا۔ اب بتائیں حلال ہے یا حرام؟ آپ نے کہا ایسے کرو، اس کے سامنے پانی رکھو، اگر ایک سانس میں پی لے تو گوشت کھا لو، حلال ہے، اور زبان کے سے چاٹ کر پیے پھر نہ کھانا حرام۔ وہ تو پہلے سے تیار ہو کہنے گے کہ علی یہ بھی کر کے دیکھا، کبھی کبھی ایک سانس میں پی لیتا ہے پانی، کبھی کبھی چاٹ کر پیتا ہے۔ اب بتائیے حلال ہے یا حرام؟ کا ریوڑ میں چھوڑ دو، اگر ریوڑ کے سینٹر میں، درمیان میں چلے، وسط میں، صدر میں، تو گوشت کھا لینا حلال ہے، اور اگر پیچھے پیچھے چلے حرام گوشت نہ کھانا۔ یہ بھی کر کے دیکھا، کبھی بیچ میں چلتا ہے اور کبھی پیچھے پیچھے چلنے لگ گیا۔ علی جو کہیں گے مولا یہ بھی کر کے دیکھا، جو کہیں گے یہ بھی کر کے دیکھا، جو کہیں گے یہ بھی کر کے دیکھا۔ علی نے مسکرا کر دیکھا انہیں اور دیکھا کہ اچھا جب سب کچھ کر کے دیکھ لیا، اب جا کر اس کو ذبح کر دو، اس کا پیٹ چاک کرو، اگر پیٹ میں سے ایک ہڈی نکلے حرام ہے، اوجھلی نکلے حلال ہے۔ سے بڑا عالم نہیں ہے۔ یہودی عالم آئے ہیں، یہودی عالم، اور آ کر علی سے کہہ رہے ہیں یا علی ہم آئے ہیں یونان سے اور ایک سوال ہے آپ سے، ایک سوال ہے۔ کہا پوچھو کیا سوال؟ بڑا ڈیلیگیشن ہے، عالم ہے یہودی۔ اب دیکھیے جو اس لیے آئیں گے تشریح ہو جائیں کا سوال یہ ہے کہ علی کے، اب یہ کوفہ کہ یہ وہ سوال ہے جو پہلے سقراط سے پوچھا گیا۔ سقراط فلسفے کا استاد، حضور کیوں، چرا کیوں، کیسے، کس طرح حضرت مسیح سے ہزاروں سال پہلے، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے پارلیمانی علوم، اسمبلی، درسگاہیں، علم کے بہاؤ، سرچشمے، فلسفے کا استاد، نون سے انون تک کا سفر، آپ کی نظر کر رہا ہوں یہ فلسفہ کیا ہوتا ہے؟ فلسفہ یہ ہوتا ہے کہ ایک نون پر بحث کرے، معلوم پر بحث کرے، فلسفے کی تعریف یہ ہے۔ معلوم پر، ایک چیز معلوم ہے اس پر بحث کریں، اتنی بحث اتنی بحث اتنی بحث کہ ایک نامعلوم معلوم ہو جائے، یہ ہے فلسفہ، یہ ہے سقراط۔ یعنی اندازہ لگائیے علی کے دور میں آ کر پوچھ رہے ہیں یا علی یہ سوال سقراط سے کیا گیا تھا، جواب نہیں آیا۔ دیکھیں اس بات کو یوں سمجھیے کہ سوال کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ کہ کوئی صاحب کہنے کوئی صاحب آپ سے یہ سوال ہے، مجھے جناب بتائیے، ایک تو طریقہ یہ۔ ایک سوال یہ ہے کہ آپ مجھ سے کہیں جناب آپ سے ایک سوال پوچھ رہے ہیں، میں کہوں جی بسم اللہ، آپ کہیں جناب سنیے یہ سوال پہلے ہم نے علامہ رشید ترابی صاحب سے پوچھا تھا، یہ سوال ہم نے پہلے آغا خمینی صاحب سے پوچھا تھا، آغا خوئی صاحب سے پوچھا، مجھے تو پسینے آ رہے ہیں، ان سے پوچھا تھا انہوں نے نہیں تو چپتی کا شور کا، میں تو دیکھوں گا کہ اب یہاں سے نکلنے کا رستہ کدھر ہے، کدھر سے نکلنا ہے مجھے۔ یاد رکھیے گا معززین صاحبان، تاریخ میں جنہیں علمی سوالوں کے جواب نہیں آئے انہوں نے بھاگنے کے راستے ہی دیکھے ہیں کدھر ہے۔
تشنہ جواب. کائنات کا سب سے بڑا عالم کون؟ بتائیے ذرا. مولا علی. سبجیکٹ آپ کی دیکھیے ہدیہ. اس سبجیکٹ کو دیکھیے گا. آج کے سبجیکٹ جو بھی بڑا عالم ہوتا ہے, جو بھی شخص کچھ نام کماتا ہے, شہرت کماتا ہے, عزت کماتا ہے, تو کوئی نہ کوئی خاندان دعویٰ کرتا ہے کہ یہ ہمارے شاگرد ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یہ باتیں مشکل تو نہیں ہے آپ کے لیے. یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ ہمارے شاگرد ہیں. یہ چونکہ اس زمانے میں کالج یونیورسٹیاں تو سبجیکٹ دیکھے سبجیکٹ نہیں تھی نا. وہاں تو کوئی پڑھاتے تھے. ہمارے باپ کا پڑھایا ہوا ہے. ہمارے باپ سے پڑھنے کے لیے آتا تھا. ہمارے دادا سے پڑھایا ہوا. یہ ابھی آپ کو قریب کی بات ہے. خاندان پڑھایا. یہ سب کسی بھی ہنر میں نام نکالا ہو. اب ہنر سوچ لیجیے. کسی فن میں نام نکالا ہو تو یہ اس گھرانے کے شاگرد ہیں. یہ بڑا استاد ہو. ارے ہمارے دادا پڑھاتے تھے, آیا کرتے تھے ہمارے یہاں. جب کوئی نام نکالتا ہے. اب میں ذرا اپنے بچوں کو یہ بات بتاؤں. بچوں کو, میرے بیٹے جو بیٹھے ان کو میں, منموہن سنگھ ہندوستان کے جب پرائم منسٹر بنے, منموہن سنگھ انڈیا جب پرائم منسٹر بنے تو پاکستان کے ایک اسکول کے ہیڈ ماسٹر نے ایک رجسٹر اٹھایا. چونکہ پہلے انڈیا اور پاکستان ایک. منموہن سنگھ صاحب انڈیا کے وزیر اعظم, تو صبح ادھر انہوں نے رات کو حلف لیا, تو صبح پاکستان جہلم کے ایک اسکول کے ہیڈ ماسٹر صاحب نے اخبار میں تصویر دی, رجسٹر اسکول کا پرانا, اور رجسٹر پہ یہ انگلی رکھی ہوئی تھی, نام تھا. کہنے کے دیکھیں جو انڈیا کے وزیر اعظم بنے ہیں نا, یہ ہمارے اسکول کے پڑھے ہوئے ہیں. جو ہے انہوں نے دکھایا, رجسٹر اٹھا کے نام دکھایا. یہ دیکھو نام لکھا ہوا. پہلے ایک تھا نا پاکستان ہندوستان, تو وہ یہاں رہتے ہوں گے تو اسکول پڑھنے جاتے ہوں گے, تو رجسٹر میں نام لکھا ہوا تھا. انہوں نے نام پہ انگلی لگا کے دیا, دیکھو ہمارے اسکول کے پڑھے ہوئے ہیں. علی سے بڑا تو کوئی عالم نہیں ہے. ارے حضور سب سے بڑا عالم علی ہے. مجھے کوئی نظر نہ آیا پوری تاریخ میں کہ کسی نے کہا میرے باپ سے بڑا ہے, میرے دادا سے پڑھ کر گئے ہیں علی. ارے کوئی تو بولیے. سنی شیعہ دوست بیٹھے, کوئی یاد ہے کسی کا نام کہ کسی نے دعویٰ کیا ہو کہ علی میرے باپ سے پڑھنے آتے تھے, میرے دادا ان کے بیٹھک میں جا کر ان کو پڑھاتے تھے؟ نہیں. پوری تاریخ خاموش ہے. آپ کہتے ہیں جو شہرت نکالتا ہے اس کے بارے میں کوئی دعویٰ ضرور کرتا ہے کہ ہمارے پر, تو علی سب سے بڑے عالم. علی کے بارے میں تو کسی نے نہ کہا کہ ہمارے پڑھے ہوئے, ہمارے باپ دادا کے پڑھے ہوئے ہیں. آج کا موضوع سنیے. آپ کو کوئی یاد ہے تو آپ میرے علم میں اضافہ کیجئے. خیر میں کیا, میرا علم کیا. کوئی نام یاد ہے کسی نے دعویٰ کیا؟ سنیے گا حضور دعویٰ کیا نہیں نا. مجھے لگتا ہے سب تو نہیں ہے نہیں. حضور علی کیوں نہ ہم سب چل کر علی سے ہی پوچھ لیں آپ کے استاد کون ہیں. یہی کرنا پڑے گا. علی سے ہی پوچھنا پڑے گا کہ آپ کے استاد کون ہیں. بس گفتگو خاتمے کے قریب ہے فضائل کی طرح. علی سے ہی پوچھنا پڑے کہ آپ کے استاد کون ہیں. چونکہ آپ سب خاموش بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کسی نے نہیں کہا کہ ہم نے پڑھایا علی کو. وہ علی ہے سب سے بڑے عالم. اچھا اب سنیے علی کے استاد کون ہیں یہ بھی سنیے, اور علی کا سلیبس بھی سنیے خود علی کی زبانی. یہودیوں کا ڈیلیگیشن ہے. عالم یہود, یہ علی ہمارا سوال ہے جو پہلے سقراط سے پوچھا گیا. سقراط سے لے کر آج تک ہنوز تشنہ جواب ہے, اس کا جواب نہیں آ سکتا. وہ مجمع ششتر ہے مسجد کوفہ جو خوش نصیب زیارت کر کے آئے ہیں. سبحان اللہ, جو نہیں گئے اللہ انہیں بھی لے جائے, اور جو ہو کر آئے ہیں اس سمیت اللہ ان سب کو دوبارہ لے جائے. وہ عظیم مسجد کوفہ ہے, لاکھوں کا اجتماع ہے, اپنے دیوانے سب جمع ہیں, رائٹر لکھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں. اتنے عظیم مجمع پر عظیم الشان ممبر, آپ اس کی زیارت کیجئے گا جا کر. وہ عظیم الشان ممبر ہے, اور ممبر
سلونی جلوہ فکر ہے. سوال اچھا کہو سوال کیا تھا؟ اب سوال سنیے. کہنے کے سوال یہ ہے ہزاروں سال ہو گئے اور 11 ہجری میں پیغمبر کا وصال ہے اور یہ 36-37 ہجری ہے علی تشریف فرما. اتنا فاصلہ کر کے پیغمبر. کالی سوال یہ ہے کہ اگر قضا کا تیر بندہ بندے کو مارے تو بندے کو چاہیے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں جائے. معززین صاحبان علی سے سوال ہوا ہے. ایک حیرت انگیز چیز پیش کر رہا ہوں. وہ سوال جو سقراط جس کا جواب نہ دے سکا وہ سوال علی سے پوچھا گیا ہے. علی سوال یہ ہے کہ اگر قضا کا تیر بندہ بندے کو مارے تو بندے کو چاہیے اللہ کی پناہ میں جائے. یا علی سوال یہ ہے کہ اگر قضا کا تیر اللہ ہی بندے کو مارے تو پھر بندہ بچنے کے لیے کہاں جائے؟ یہ سوال تھا جو سقراط سے لے کر آج تک جواب نہیں. دنیا حیران خاموشی تھا. یہودیوں کا عالموں کا ڈیلیگیشن پڑا. سب دنیا دیکھ رہا قلم اٹھا کر منتظر. ادھر اس کا سوال یعنی اگر بچے سمجھیں سوال یہ ہے کہ اگر بندہ بندے کو مارے تو بندے کو چاہیے بچنے کے لیے نوجوان سن رہے ہیں کس کی پناہ میں جائے. اور اگر اللہ ہی بندے کو مارے تو پھر بیچارہ بندہ بچنے کے لیے کہاں جائے؟ یہ سوال ہے جس کا سقراط سے لے کر آج تک درمیان میں جناب عیسیٰ بھی ہے. جواب نہیں آیا. علی آپ سے سوال کیا جائے. ادھر سوال تھا ادھر لمحۂ عصمت متحرک. ایسے لگا جیسے صحیفہ الہی کے ورق کھل گئے. آواز آئے سنو اہل یہود جو تمہارا سوال ہے کہ اگر بندہ بندے کو مارے تو بندے کو چاہیے. جواب سننے کے لیے خدا کی قسم ایسا جواب دیا میرا دل کہتا ہے کہ روح سقراط بھی علی کے قدم چومنے لگ گئی ہو. کہا سنو اہل یہود تم کہہ رہے ہو سوال یہ ہے کہ اگر بندہ بندے کو مارے تو بندے کو چاہیے. آپ سب تیار ہیں جواب سننے کے لیے جہاں جا بیٹھے؟ اگر بندہ بندے کو مارے تو بندے کو چاہیے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں جائے. اور اگر اللہ بندے کو مارے پھر بندہ بچنے کے لیے. تو سنو جواب یہ ہے کہ اگر بندہ بندے کو مارے تو بندے کو چاہیے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں جائے. اور اگر اللہ بندے کو مارے تو تب بھی بندے کو چاہیے بچنے کے لیے اللہ ہی کی پناہ میں. خدا کے لیے ارباب ذوق توجہ رکھیں سمجھیے گا. علی کا جواب ہے ہزاروں سال بعد سوال کو جواب مل رہا ہے. ہزاروں سال کے بعد سوال کا جواب آ رہا ہے. بے قدری نہ کیجیے گا بے قدری نہ کیجیے گا. ہزاروں سال کے بعد جواب کہ اگر بندہ بندے کو مارے اللہ تو بندے کو چاہیے بچنے کے لیے. اور اگر اللہ خود بندے کو مارے تب بھی بندے کو چاہیے بچنے کے لیے. تو سارے یہودی عالموں نے کہا تب بھی بندے کو چاہیے بچنے کے لیے. اگر اللہ مارے تب بھی بندے کو چاہیے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں. یعنی وہ کیسے حیران ہو کر وہ کیسے؟ آپ نے کہا اے یہودی عالموں تم نے دیکھا نہیں چھوٹے سے بچے کو باپ مارے چچا مارے بھائی مارے ماموں مارے تو بچہ دوڑ کے ماں کی پناہ میں جاتا ہے. وہ بچہ دوڑ کے آپ نے پہلے سنا آپ پہلے کیا کہنے آپ نے کیا کہنے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں نہیں سمجھ سکتا تھا آپ اس طرح استعمال. ماشاءاللہ. میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. میں آپ کو داد دیتا ہوں. سبحان اللہ روزہ نجف کی سوالی نصیب ہے. اسی سال اللہ نجف کے روزے کی دعا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بھائی آپ کی صحت اور سلامتی کے لیے میرے ساتھ مل کر صلوات پڑھ دیجئے. یہ آپ کی صحت بھائی آپ اللہ. اور یہ دعا ہے کہ اللہ آپ کو اسی
मुस्तजाब होने के लिए भी दुरूद पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा माशाअल्लाह, कमाल कर दिया, वाह 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 वाह, यानी जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाह, यानी ये बताइए यानी कैसे, अगर बंदा बंदे को मारे तो बंदे को चाहिए बचने के लिए, और अगर अल्लाह ही बंदे को मारे, आप कह रहे हैं तब भी बंदे को चाहिए, कैसे? यानी कल तुमने देखा नहीं छोटे से बच्चे को, अगर कोई मारे तो बच्चा दौड़कर माँ से लिपट जाता है, और कभी अगर माँ खुद बच्चे को मारे तब भी बच्चा पलट के माँ ही को लिपट जाता है, तब भी बच्चा माँ मार रही है, बच्चा माँ से ही लिपट रहा है। सुभान अल्लाह, यानी ऐसा जवाब में कैफियत तारीफ हो जाता है। और मैं आपको बताऊं, इस जवाब को सामने रखें अली के, सुबह क़यामत तक का खजीना है। जब आप देखें, अल्लाह में कहे खुदा न खासा किसी को कोई ऐसी सख्ती आ जाए, परेशानी आ जाए, जा नहीं रही, मुसल्ला बिछाइए और इस तरह बैठ जाइए जैसे आप लिपट गए हो अल्लाह की रहमत के साथ। कभी करके देखिए, बिल्कुल ये जवाब को सामने रखिए ना। देखिए उसका अब ये ऑब्जर्वेशन है जिसने देखा, यानी माँ तंग हो गई है और बच्चे को मार रही, और मार खा के बजाय इधर तोड़ने के माँ से ही लिपट रहा, वो फिर मारे फिर लिपट रहा, वो फिर मारे, तंग किया उसने, और फिर मारे फिर लिपट रहा। 2 बार यूं किया माँ ने, 3 बार यूं किया माँ ने, बस अब इसके बाद माँ के कलेजे में था, अब इसके बाद नहीं, यूं किया तो गिर गया, समझ रहे? बस इसके बाद यूं किया तो 2 बार नहीं, फिर ताकत नहीं है, बस तीसरी बार फिर वही लिपटा देगी। हैं? इतना मारा नहीं है जितना चूमेगी, इतनी तकलीफ नहीं पहुंचाए जितनी राहत पहुंचाएगी। नहीं नहीं, अब इतना ही नहीं करेगी, अब इस बच्चे के लिए कुछ खास होगा, चॉकलेट्स भी आएंगी, बिस्किट भी आएंगे, अब फल भी आएंगे, और सीने से भी लगाई रहेगी, लिबास भी अच्छा होगा, ये चीज भी होगी। सही कहा माँ के लिए, बोलिए सही कहा। ये माँ, अब समझेंगे इस माँ की ये हरकत के 2 मर्तबा पीछे गया बच्चे को शरारत की वजह से, तीसरी मर्तबा ताकत में लिपटा दिया और ज्यादा अता किया, क्यों? मोहब्बत की वजह से। अब मासूम फरमाते माँ की मोहब्बत से 70 गुना ज्यादा वो मोहब्बत, 70 गुना ज्यादा। अली के इस कौल को रख लीजिए सामने, अली के इस कौल को रख लीजिए सामने। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, यानी जब मुसल्ले पर जाइए तो पहले ये कौल देख लीजिए कि अली ने क्या कहा है। अली क्या कह रहे हैं कि अगर कज़ा के तीर चल गए हैं, चाहे इधर से चले हो चाहे उधर से, उसी से लिपटी है। और खुदा की कसम, ये जो मैंने कहा है ना उसकी रहमत से लिपटी है, ये किसी ने नहीं सिखाया सिवाय अली के, ये किसी ने नहीं सिखाया सिवाय अली के। मैं अशरा पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं तो फकत एक मजलिस पढ़ रहा हूँ। मेरे दोस्तों और बिलखुसूस मेरे जवान बच्चों और मेरी बच्चियों जहाँ जहाँ बैठे हो, यकीन जानिए सारी मुश्किलात इस वजह से हैं कि अभी हमने अली की सही मार्फत हासिल नहीं की है। अगर आप आज मजलिस जुलूस के बाद घर जाकर ये जानना चाहें कि हमारे रोग, हमारे दर्द, हमारे दुख, हमारी तकलीफें, हमारे कर्ज, हमारी बीमारियां, हमारी वहशतें कैसे दूर होंगी, तो अली से पूछिए। आप यकीन जानिए अली की पाकीज़ा जिंदगी का तरीका ये रहा है कि जिस शख्स ने जाकर कहा मौला मुझे ये परेशानी है, अली ने उसका हाथ पकड़ा और अल्लाह की रहमत से वाबस्ता कर दिया। दलील देता हूं, अभी दलील जी बिस्मिल्लाह।
مطلب آپ کا امتحان بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ امتحان سے گھبرائے ہوئے ہیں، یہ میرا پیغام ہے جو پہنچ رہا ہے آج کے دن کے حوالے سے، یہ پیغام ہے جو پہنچ رہا ہے۔ میں نے ایک جملہ کہا، میں اس جملے پر چاہوں گا اس کو آج عنوان بنا کر لے جائیں، یعنی جو علی کے در پر گیا ہے، علی نے اس کا ہاتھ تھاما، اس کی بارگاہ میں لے گیا۔ دلیل سنیں گے، ایک شخص آیا، اس نے اپنے باپ کی شان میں بے ادبی کی، وقت ہو گیا، بس تقریر کو تمام کرنا، معافی چاہتا ہوں، ایک دو منٹ پڑ گئے، وہ بس تقریر تمام۔ نوجوان تھا قبلہ، آپ بہتر جانتے ہیں، باپ سے کچھ الجھن ہوئی، پیسے مانگ رہا تھا، باپ کو غصہ آ گیا، باپ نے اسے سرزنش کرنے کے لیے ہاتھ اٹھایا جیسے باپ کرتے ہیں، اسے پتا نہیں تھا یہ اٹھا ہوا ہاتھ بھی اس کی رحمت سے، اس کی رحمت سے اس نے باپ کا ہاتھ پکڑا، باپ بڈھا بیمار بھی، وہ جوان تھا، طاقتور، باپ کا ہاتھ پکڑ کے موڑ دیا، تکلیف ہوئی، ٹوٹ گیا۔ تو باپ کو اتنا درد ہوا کہ مکہ تھا تو وہ خانے کعبہ کی طرف باپ نے منہ کر اور بدعا کر، باپ نے بدعا، وہ قبلہ ہاتھ جو موڑا نا باپ کا ہاتھ ٹوٹ گیا، بدعا کر، ادھر باپ نے بدعا کی اللہ، اور ادھر خدا کا تیر چلا، دلیل دے رہا ہوں جناب، عنایتیں عنایتیں عنایتیں، آپ کی حوصلہ افزائی، شکریہ، جزاک اللہ جزاک اللہ، ان مراحل میں ساتھ دینا، ان منزلوں میں ساتھ دینا۔ میری کوئی بیٹی بیٹھی ہے، اب تو اولادیں میری بچیاں ہیں، میرے بیٹے بیٹھے ہیں، آپ جیسے میرے بیٹے ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں، اب میں عمر تو اس حصے میں ہوں جو یہ چیزیں آپ سے عرض کر رہا ہوں، کوئی بچہ بھی لے کے چلا جائے گا، لیکن کیا راہ دکھا رہا ہے علی، آج اسی لیے آ کر بیٹھے ہیں نا، اس کے ہم علی کے دروازے پر بیٹھے ہیں نا، اس کا ذکر لے کر بیٹھے ہیں نا، قبلہ تو معلوم تو ہو کہ طریقہ کیا، قبلہ اس کے لیے باپ نے بدعا کی، اس کا ہاتھ شل ہو گیا، پیرالائز ہو گیا، موت کی بدعا ہوئی، ہاتھ پیرالائز ہوا، پھر آپ کو بتائیے جو مفلوج ہونے کا ہمارے بتدریج پڑتا ہے، پھر دوسرا ہاتھ بھی، پھر بھی، یہ چہرہ بھی، عجیب بدعا کا روتے روتے روتے، یہ اس کو بھی پتا ہے کہ باپ نے بدعا کی، خیر تکلیف جو پہنچی تو جا کر باپ سے لپٹ گیا، بابا مجھے معاف کر دو اور میرے لیے چل کے دعا کر دو کہ میں ٹھیک سمجھ گیا، باپ نے بدعا معافی مانگی، بابا مجھے باپ نے کہا چل اونٹنی لائے اور باپ کو اونٹنی پر بٹھایا، اب باپ کا ہاتھ تو بھول چکا تھا کہ چلو خانے کعبہ میں میرے لیے بابا دعا کر دو کہ تمہاری بدعا سے میں مفلوج ہوا ہوں، پیرالائز ہوا ہوں، فالج گرا ہے، تو تمہاری دعا سے ٹھیک ہو جاؤں، سنیے گا حضور، باپ کو اونٹنی پر وہ چلا نا، تو اونٹنی جو بتکی تو باپ کا تو ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا، وہ پکڑ کے کوہان کو قابو نہ کر سکا، تو اوپر سے باپ گر گئے اور گردن کے بل گرا، گردن باپ کی ٹوٹی اور باپ مر گئے، کعبے میں جا ہی نہ سکا کہ اس کے لیے دعا کرتا، باپ مر گیا، اب کیا اب بدن بتدریج مفلوج ہوتا چلا گیا، باپ کو دبا دیا، اس کو دفن کر دیا بدن، جب سارے دروازے بند ہوئے تو پھر علی کا دریا آ گیا، اٹھا کر لے کر علی کے پاس اور لپٹ گیا، مولا میں مجھے پتا ہے سچے دل سے معافی مانگ، مجھے معاف کر، کیسے ممکن ہے ان کے در پر آئے کوئی معافی مانگے اور خالی چلا جائے، لیکن آپ سنیے گا جس منزل پر میں ہوں، یہ عجیب منزل ہے، پوری ان تعقیبات اور دعاؤں کی منزل میں یہ واحد جگہ ہے جی، امیر المومنین اس پر سرا میں ہے، گھر چلے گئے، وہ ظاہری بات ہے ڈیوڑی پر، پھر علی باہر نہیں آئے، امام حسین باہر آئے، اور امام حسین نے آ کر اسے کاغذ دیا کہ بابا نے کہا ہے یہ دعا پڑھ لے تو ٹھیک ہو جائے، وہ دعا لے کر اور وہ شخص جو ہے وہ گھر پہ آ کر سو گیا، رسول اللہ خواب میں آئے، کہاں گیا؟ کہا علی کے در، کیا دیا؟ کہا یہ دے، رسول نے دعا دے کر کہا بڑے نصیبوں والا ہے، علی نے تجھے اس میں اعظم دے دیا،
اس دعا کا اور اس اسم اعظم کا نام ہے دعائے مشلول. شل سے مشلول، شل سے مشلول. جو بچیاں سن رہی ہیں، جن کی شادیوں کے مسائل ہیں، مرض ہیں، صحت ہے، یہ علی کا عطا کردہ اسم اعظم ہے. 3 معصوم گواہ. ارے چاہتے تو علی خود دے سکتے تھے، نہیں، خود نہیں دیا، حسین سے بھجوایا. یعنی ایک معصوم ہو. ایک بات تو یہ، اور دوسری بات یہ کہ اندر جا کر علی نے لکھا ہے، کسی کے سامنے نہیں لکھا ہے. اب نہ جانے کیفیت کیا ہے علی کی کہ خود باہر نہیں آئے ہیں. حسین سے کہا ہے جاؤ بیٹا تم دے دو، حسین نے دیا ہے، بس کافی تھا نہیں. اب رسول تصدیق کرنے خواب میں آئے ہیں اور رسول کہہ رہے ہیں میں کہتا ہوں یہ اسم اعظم ہے. تو دنیا میں سبھی لوگ یہی تو پوچھتے ہیں اسم اعظم کہاں ہے، اسم اعظم پڑھیں گے تو مٹی بھی سونا ہو جائے گی. ٹھیک ہے لیجیے، علی نے دیا ہے. آپ کے پاس مفاتیح الجنان ہے، 5ویں دعا ہے، 6ٹھی دعا ہے. یہ جو ہے دعا ہے مشلول، نکالیے. جب شروع کریں گے، میرا چیلنج ہے آپ نے شروع کرنا ہے تو حیران ہو جائیں گے جس طرح علی اللہ کو پکار رہا. یہ اسما تو پہلے کبھی سنے ہی نہیں ہے. جو ہے نا میرے محترم صاحب، بس وہ علی کہ جس نے پوری انسانیت کو سلیقہ سکھایا، راہ بتائی، طریقہ بتایا کہ مشکلیں کیسے دور ہوں گی، بندہ اللہ تک کیسے پہنچے گا. چین کہاں تھا علی؟ کوئی بھوکا ہو اور علی کو چین نہ جائے، کوئی پیاسا ہو اور علی کو چین نہ جائے. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. عزادارو، ماتمدارو، بوریاں رکھ کے نا، روٹیوں کی بوریاں کاندھے پر بوریاں رکھ کر اور جاتے تھے. اچھا یہ روٹیوں کی بوریاں کیوں؟ اس میں روٹیاں بھی ہیں قبلہ جی، اور بھنا ہوا گوشت ہے، پنیر کے ٹکڑے ہیں یہاں رکھے ہیں. کیوں؟ پیسے بھی تو دیے جا سکتے ہیں، راشن بھی تو دیا جاتا ہے. ہاں ذرا سمجھیں، کچھ مسکین اور غریب ایسے ہوتے ہیں جو آپ انہیں آٹا دے دیں، دالیں دے دیں، گوشت دے دیں، پکا لیں گے، کھا لیں گے. نہیں، کچھ مسکین اور غریب ایسے ہوتے ہیں کہ اگر پیسے دے دیں تو بیکار ہیں، اگر راشن دے دیں تو بیکار ہیں، نہیں کھا سکتے. علی جانتے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہیں، جن کی آنکھیں نہیں ہیں، جن کے پیر نہیں ہیں، علی جانتے ہیں معذور ہیں. یہاں اور پہنچے اور دروازے پر دستک دی اور اسے پتا ہے، وہ بچوں کو کہہ رہا آئے گا آنے والا، چہرے کو نقاب ڈالا اور دستک دی. اور جیسے ہی دیکھا کہ وہ قریب آ رہا ہے تو اس کا کھانا رکھا اور فوراً آگے بڑھ گئے. آنے والے نے دیکھا کہ پشت نظر آئی ہے ایک سایہ. کیوں؟ کہ کہیں میرا چہرہ دیکھ کر شرما نہ جائے. عزت نفس نہ تھا. میں موقع سے فائدہ اٹھاتا ہوں، میری عادت ہے، یہ جرأت کرتا ہوں، جرأت ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں نیٹ پر تصویریں آتی ہیں، مجلس کے بعد مومنین کو کھانا کھلا رہے ہیں، یوں کر کے بیٹھے ہیں اور نیٹ پر فوٹو چڑھایا ہے اور مومنین کھانا کھا رہے ہیں اور ویڈیو بنا رہے ہیں. کیا دکھا رہے ہیں آپ؟ کس کو دکھا رہے ہیں آپ؟ کس کے ماننے والے ہیں آپ؟ اس علی کے جو بھوکے کو روٹی دیتے ہوئے آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈالتا کہ عزت نفس نہ تباہ ہو جائے. آپ کے دال روٹی کھلا کے فوٹو بنا رہے ہیں. کس کے ماننے والے ہیں آپ؟ یہی ضروری ہے دکھانا نیٹ پر؟ نہیں نہیں، علی کو سمجھیں علی کیا ہے. آج وہی علی زخمی حالت میں، آج وہ 3 دن گزارے. عزاداروں، ماتمداروں، ساری رات آپ نے گریا کیا، ماتم کیا، ابھی بھی آپ ماتم کریں گے اور جنازہ آئے گا، آپ کاندھا دیں، آپ کاندھا دیں.
रसूम से हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसकी वजह ये है कि रोज़ाना एक बच्चे के यहाँ मेहमान होते थे। बीवी कहती हैं इस तरह रात गुजारी बाबा ने कि मुसल्ले से उठते थे फिर सहन में जाते थे और टूटते उभरते सितारों को देखते और फिर कहते थे मुखबिर सादिक ने सही खबर दी, मेरे भैया ने आ गई वो रात। अरे कितनी मुशाबहत है अली में और अली के बेटों में, और इस रात में और शबे आशूर में। इस रात अली टूटते उभरते सितारे, आसमान के सितारे देखते रहे और शबे आशूर हुसैन अपनी आंखों के तारों को देखते रहे। ये मेरा अकबर है, ये मेरा असगर है, ये मेरा कासिम है, ये मेरे ओन मोहम्मद। शहजादी कहती है कि आपने पटके से अपनी कमर को कसना शुरू किया, बीवी उम्मे को अपनी कमर को कसना शुरू किया और कसते जाते थे और कहते जाते थे अली अपने आप को अल्लाह से मुलाकात के लिए तैयार करो, अली अपने आप को अल्लाह से मुलाकात के लिए तैयार करो। अदादारों, मातमदारों, सारी रात इबादत। और एक बात बताऊं, यही शहजादी कहती है कि इस तरह इबादत करते थे कि बदन ऐसे लरसता था, जब क़याम में होते तो बदन ऐसे लरसता था कि जैसे अमीर कुएं में टोल डालने तो रस्सी कांपती है, गहरे कुएं में ऐसे। ये फातिह खैबर है, ये फातिह बदरो हुनैन है। तो पूछा था बाबा, एकदम चेहरा सर्द हो जाता था, चेहरा सर्द, मौत के आसार चेहरे अथर पे आते थे। तो पूछा बेटियों ने बाबा सदके जाएं, ये नमाज में क्या होता है इस तरह? तो कहा बेटा तुम्हारा पाँव उस बादशाह के हुजूर क्या तौहीद बयान की, क्या तौहीद को करीब किया है। बस अदादारों तो मस्जिद की तरफ चले हैं। मस्जिद बहुत अदीब शान इज्तिमा अली के अज़ादारों का है। या अली आपके मात में आए हैं, या अली आपको पुरसा देने आए हैं। ए बीबी पाक, ए जनाब ज़ैनब आलिया, ये आप ही करनी से पुरसा देने आई है। इनका पुरसा कबूल कीजिएगा, इनकी हिफाजत कीजिए, इनकी मुरादों को पूरा कीजिए। दो जुमले जरा सुनिए, जज़ाकल्लाह, आप गिरिया कर रहे हैं। मस्जिद की तरफ चले, मस्जिद की तरफ चले तो एक मर्तबा पीछे से कदमों की आहट। जिन्होंने वो बैतुल नूर कूफे में अली का ज़ियारत की है, जिन्होंने वो रास्ता देखा है, आपकी आंखों में वो मंजर है घर से मस्जिद तक का, आहट पैरों की पीछे ठहर गए। कौन है मेरे पीछे? जाहिर बात है सबका अकीदा है कि कोई शायरी से मख्फी थोड़ी है, लेकिन जाहिर है कि मुझे और आपको बताना कौन है। तो एक मरतबा सर को झुका के अदब के साथ, बाबा मैं हसन हूँ, बाबा बाबा मैं आपका बेटा हसन। बाबा जान आज जल्दी जा रहे हैं, आज जल्दी जा रहे हैं? हाँ बेटा, मैं आज मस्जिद में ज़्यादा वक्त गुजारना चाहता हूँ। ये कभी कभी कुछ चीज़ें किसी की नज़र होती हैं। इमाम हुसैन का वादा जो था ना किबला 10 मुहर्रम का था, हुसैन वादा गाह पर 8 दिन पहले पहुँचे थे। ऐसा ही है ना, 2 मुहर्रम को पहुँचे। अली अपने वादा गाह पर नहीं, वक्त के बाद नहीं, वक्त से पहले शहादत का। अच्छा ठीक है बाबा, चलिए मैं भी साथ चलूँ। सीने पे हाथ, नहीं हसन तुम घर जाओ, बहनों को भी तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। बाबा मैं सदके जाऊँ, अभी रात है, मैं साथ, हालात खराब। हुज़ैफा बता रहे थे कुछ मुश्तबे अफराद मशकूक लोग दाखिल हुए, मैं साथ जाऊँगा बाबा, मैं साथ जाऊँगा। अब क्या कह रहे हैं? हसन तुम्हें मेरे हक का वास्ता, हसन
لوگ سوئے ہوئے تھے، بیدار کرتے چلے، بیدار کرتے چلے، وقت سلام۔ اور پھر ایک مردود جو ہے وہ معاویہ کے حکم سے، معاویہ یزید کے باپ کے حکم سے آیا تھا، زہر آلود تلوار پیٹ کے نیچے چھپائے، الٹا سویا، الٹا سونا حرام ہے، علی کے قاتل کی الٹا۔ تو اسے اب دیکھیے گا، کبھی 63 سالہ زندگی میں نہیں دیکھا ہوگا، اسے پیر کی ٹھوکر ماری، پیر کی ٹھوکر ماری ہے 63 سال میں، کہیں نہیں۔ اس یہ انداز کیا علی کا، سمجھے علی کا انداز، وہ قاتل ہے، یہ مقتول ہے، یاد رکھنا مرنے والا ڈرتا ہے۔ ارے میں نے کچھ کہا ہے، ارے قتل ہو جانے والا خوف زدہ ہوتا ہے، قاتل سے ڈرتا ہے۔ کائنات کو کہ اصولوں کو پلٹ رہے ہیں علی، کہ خود اپنے قاتل کو ٹھوکر مار کے بتا رہے تیری میری نظر میں وقت ہی کیا ہے، حیثیت ہی کیا ہے۔ ٹھوکر مار کے کہا اٹھ، وقت صلاۃ ہے، اور اس طرح سونا شیطان کا عمل ہے، اور آگے بڑھ گئے۔ میرا دل کہتا ہے کہ شاید علی دل ہی دل میں کہہ رہے ہوں، میں جانتا ہوں تو میری بیٹیوں کو یتیم کر رہے آئے۔ آج جس طرح پڑھوں گا قبلہ، جس طرح پڑھوں گا یہ دیکھیں، لیجئے حضور، اذان کا وقت ہوا، مؤذن جانے لگا، مکبر پر آواز دی ٹھہرو، آج اذان میں خود کہوں گا۔ کوئی سمجھے؟ آج کی اذان علی خود دے رہے ہیں، کوفے کا بچہ بچہ سن رہا۔ شب عاشور حسین کے لشکر میں مؤذن ہے، لیکن جیسے ہی مؤذن چلا تو کہا ٹھہر جا، آج کی اذان میرا بیٹا علی اکبر کہے۔ تو وہ علی اکبر کی اذان، یہ علی مرتضیٰ کی اذان، مدادارو نوافل ادا کیے، اور ایک مرتبہ تسبیحات پڑھی، اور پھر اقامت کہیں اور کھڑے ہوئے۔ لیجیے پہلی رکعت ہے، اللہ اکبر، محراب مجاہدی کی، سورہ حمد کی تلاوت کی، سورہ قدر کی تلاوت کی۔ ارے کون کرے گا ایسی تلاوت جیسے علی تلاوت؟ پھر آئی اللہ اکبر، پھر رکوع کی منزل آئی، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر۔ اب سجدہ ہے، سبحان ربی العالی و بحمدہ، سبحان ربی العالی و بحمدہ، سبحان ربی العالی و بحمدہ، اللہ اکبر۔ اور ابن ملجم کی زہر آلود تلوار چلی، سر شکافتا ہوا، آواز آئی فزت برب الکعبہ، ارے میں کامیاب ہو گیا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، ان آوازوں پر اللہ رحم فرما۔ امیر المومنین کے روزے کی سواری نصیب، یہ منزل، یہ مقام دیکھنا نصیب کرے جو میں پڑھ رہا ہوں، جو میں پڑھ رہا ہوں وہ محراب آج بھی اسی طرح اللہ آپ کو لے جائے جو گئے ہیں، وہ کہ آج بھی علی کے لبوں کی خوشبو آ رہی ہے، آج بھی وہاں جائیں، جب چومیں گے تو ایسا لگے گا آواز آئی ہے فزت برب الکعبہ۔ وہاں زرے ہیں، گلیم مگائے گئے، گلیم میں سواری اٹھی، یہ سواری مقدس گلیم میں لائی گئی۔ گلیم علی کے 2 تابوت اٹھے، ایک تابوت محراب سے عصمت سرا تک، ایک عصمت سرا سے نجف اشرف تک، عزادارو ماتم دارو۔ گلیم عربی میں گلیم کمبل کو کہتے ہیں۔ پہلی سواری محراب سے اٹھائے، آج فاتح خیبر چل نہیں سکتا، زہر آلود تلوار، یہاں تلوار لگی بلا تشدید،
پردے پھٹ گئے، علی نے محراب کی مٹی اٹھا کر سر میں بھر دی۔ عزادارو، حسن دوڑے، کہا بیٹا پہلے نماز شامل کرو، پہلے نماز۔ وہی تشریف فرما ہوئے، اشاروں سے نماز ادا کی۔ عزادارو گلیم میں اب پہلوں پہ کھڑا، پورا خون بدن کا نکل گیا، پورے خون کی جگہ زہر سرایت کر گیا۔ مہینوں شام میں معاویہ نے اسے زہر میں بجھایا تھا تلوار کو، اور وہ سرایت کر گیا۔ گلیم میں اٹھایا، سواری کو گلیم میں لے کے چلے۔ اتنا مجمع تھا، 3 دن 19 20 21 مورخین کہتے ہیں اتنا مجمع تھا کہ کوفے کی گلیاں، چوک، بازار، کہیں سے کوئی باہر سے آدمی آ کے گزر نہیں سکتا تھا، اتنا مجمع تھا۔ 3 دن لوگ گھروں میں نہیں تھے۔ جانتے ہیں یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہی یتیم تھے جن کا آسرا آیا، یہ وہی بیوائیں تھی جن کا سہارا آئے۔ مجمع بیٹے لے کر چل رہے تھے۔ ایک مرتبہ علی نے ٹھہرایا، آگے بڑھے گلیم سے، اور زخمی پیشانی، سکتے جاؤں قربان جاؤں، زخمی پیشانی کو مسجد کی مٹی پہ رکھا، زخمی پیشانی مٹی پہ رکھ کے کہتے ہیں میرے اللہ تیرے گھر میں علی کا آخری سجدہ، کر رہے ہیں، قیامت کا دن ہے، بیویوں کی یتیمی کا دن ہے، حسنین کی یتیمی کا دن ہے۔ میرا یقین ہے علی کا بیٹا پرسہ لینے آیا ہے، امام زمانہ پرسہ لینے آئے ہیں۔ بس 2 جملے، بس زیادہ نہیں، بس تقریر کو تمام کر رہا ہوں۔ عزادارو، ایک مرتبہ گلیم کو اٹھا کر لے جانے تو دیکھتے ہیں تقریباً 30-40 عورتیں کالے کرتے پہنے، چادریں پہنے مسجد کے اندر داخل ہوں، اور سیدھی امام حسن کے پاس جا کر کہنے کی فرزند رسول ہم آپ کی بہن جناب زینب کی کلیجے ہیں، شہزادی کہہ رہی ہے اگر بابا کو لانے میں دیر ہو رہی ہے میں برقع پہن کے خود مسجد میں آؤں۔ مسجد میں آؤں تو کہا نہیں، منع کرو۔ علی تڑپنے لگے، نہیں ابھی میں زندہ ہوں، ابھی میں زندہ ہوں۔ بس عزادارو، غسل دیا، کفن پہنایا، بس علی اپنا رہے، اور ماتم کی صدا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 3 دن گزر گئے، بیٹیاں رو رہی ہیں، بیٹے رو رہے ہیں۔ عزادارو، ایک مرتبہ قبر مبارک میں دفن کیا، بیٹے واپس آئے، بہنیں بھائیوں سے لپٹ گئی، بس 2 جملے، بہنیں لپٹ گئی، بھائی بہنوں کو دلاسا دے رہے ہیں، بہنوں کو سینے سے لگا رہے ہیں، بہنوں کے سر پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں۔ عزادارو جملے سنیے گا، آتے آتے بہنوں کو صبر آ گیا، رونے کی آوازیں تھم گئی، مگر علی کی سب سے چھوٹی بیٹی ہے، ان کا نام ہے خدیجہ بنت امیر المومنین، وہ علی کے سینے پہ سوتی ہے، وہ جناب عباس کی سگی بہن ہے، علی کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی تھی، وہ بے چین ہے، ہائے بابا، ہائے بھیا حسن میرا بابا، بھیا حسین میرا بابا، ارے بھیا جعفر میرا بابا کہاں، بھیا عباس میرا بابا، کبھی عباس سینے سے لگا رہے، حسین پانی پلا رہے، حسن کہہ رہے بیٹا میں ہوں، ارے میں سر پر
Hi,